الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور جان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اسماء الحسنہ کے وظائف کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت نام یا جامعو کے حوالے سے 2 سے 3 وظائف ذکر کرنے والا ہوں، اور وہ جو وظیفے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ، جس کی شریک حیات، جس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی ہو اور وہ اس کو راضی کر کے گھر لانا چاہتا ہو اور اسے کوئی ایسا معاملہ نظر نہ آتا ہو جس سے اس کی بیوی اس سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد سامعین محترم، اولاد کو گھر واپس لانے کا عمل، جس کی اولاد ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہو اس کو بھی واپس لانے کا بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ سامعین محترم، کسی کے قبضے میں اگر آپ کی جائیداد ہے اور آپ حق پر ہیں اور اپنی وہ جائیداد آپ واپس نہیں لے پا رہے، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی آسان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایسے وظائف ہیں جو اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے اس بابرکت نام سے آپ رب تعالیٰ کو پکارو گے، اس کے نام کے وظائف کرو گے، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقاصد کے اندر کامیاب و کامران فرمائے گا۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام یا جامعو کے حوالے سے۔ جامع کے لغوی معنی ایسی ہستی کے ہیں جس میں کائنات کی ہر چیز موجود ہو اور کاملیت میں اس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ ذات جس میں ہر صفت، ہر تعریف، ہر شے جو کائنات میں یا کائنات سے آگے لا مقام میں تو موجود ہے، اس میں بھی موجود ہو، جامع کہلاتی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جامع کی تعریف پر اللہ کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ بعض علماء کے نزدیک جامع کا مطلب ہر چیز کو جمع کرنے والا ہے، تو کیونکہ اشیاء کو جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے دنیا بنا دی۔ تمام فقراء کے نزدیک اس کے معنی ایک مکمل اور کامل ذات کے ہیں۔ سامعین محترم، یہ اسم پاک جلالی ہے، اس کے اعداد 114 ہیں۔ اس کے مقرب فرشتے کا نام اجماعیل ہے، جس کے تحت 4 افسر فرشتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ناراض بیوی کو گھر لانے کا بہت ہی آسان وظیفہ۔ بعض عورتیں اپنے سسرال والوں سے روٹھ کر اپنے میکے بیٹھ جاتی ہیں اور خواہ مخواہ اپنے خاوند کو پریشان کرتی ہیں۔ یہ بات اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، بعض خاوند بھی اپنے گھر سے کسی نہ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہر 2 فریقین میں سے متاثرہ فریق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا جامعو، اس کا وظیفہ کرے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد 777 مرتبہ یا جامعو پڑھے، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور 21 دن کرنا ہے۔
اگر ایک بار عمل کرنے سے مقصد حل نہ ہو تو دوبارہ عمل کیا جائے۔ یہ سمجھ لیں کہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ کھلنے کا امکان بہت قوی ہوتا ہے۔ مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کرے اور حیثیت کے مطابق غرباء میں کھانا تقسیم کرے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا ہو جائے گی، اسے اپنا گھر بسانے کا خیال بہت زیادہ آنے لگے گا اور وہ کوئی ایسی تدبیر ضرور اختیار کرے گی جس سے وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکے گی۔ اسی طرح اگر مرد ناراض ہو کر گھر چھوڑ جائے تو بیوی کو یہ عمل کرنا چاہیے، تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت جاگ اٹھے گی اور وہ اپنے تمام معاملات چھوڑ کر اپنے گھر جانے کی تدبیر نکالے گا۔ یوں سمجھیں کہ یہ عمل بچھڑے ہوئے کو ملانے کا ایک اکثیر عمل ہے اور کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عمل ہے جو کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ لازمی ایک بار کریں، جن کا شوہر ناراض ہے یا جس کی بیوی ناراض ہے، انشاءاللہ یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ اولاد کو گھر واپس لانے کا عمل۔ آج کل اولاد ماں باپ کی قربانیاں بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں یوں کھو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسان کو بھول جاتی ہے، اور کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر گھر بار چھوڑ کر اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی اولاد کے لیے ماں باپ کی پریشانی تو فطری ہوتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد گھر واپس آ جائے۔ ایسی صورتحال میں اگر والدین میں سے کوئی بھی اس اسم پاک کو 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یعنی 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر درود پاک کے ساتھ 1140 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے تو لڑکا یا لڑکی جو اپنا گھر چھوڑ گئے ہوں خود بخود اپنے والدین کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اور سامعین محترم، تیسرا وظیفہ، کسی کے قبضے سے جائیداد واپس لینا۔ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ آج کل عام ہے۔ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے وہ دوسروں کو طاقتور سمجھ کر عدالت یا قانون کے سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ مقدمات میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم، پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل یا مصیبت کتنی بڑی ہے، بلکہ مشکل یا مصیبت کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ دین سے دوری معاشرے میں بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے، اور اسی دوری کی وجہ سے انصاف کا حصول انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص اپنے رب کو پکارے، اپنے مالک کو پکارے، اپنے اللہ کو کسی پاک نام سے پکارے، وہ متوجہ ہو کر اس کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی جائیداد زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہو، انہیں چاہیے کہ گھر میں سے کسی ایسے بڑے کو یہ عمل کرنے کے لیے کہیں جو مسلسل عمل کر سکتا ہو اور صحت مند ہو۔ اگر گھر کا سربراہ باپ ہے تو باپ کو کہیں، اگر باپ کا باپ بھی زندہ ہے یعنی دادا، تو اپنے دادا کو کہیں کہ وہ اس اسم پاک کو 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، درود ابراہیمی کے ساتھ 7 مرتبہ اول 7 مرتبہ آخر 777 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک پڑھے۔ پڑھنے کے بعد 2 نفل اللہ کے حضور شکرانے کے ادا کرے اور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں کوئی ایسی تدبیر پیدا ہو جائے گی، کوئی ایسی صورت نکل آئے گی کہ قابضین خود ہی قبضہ چھوڑ کر اصل مالک مکان کو اس کی جائیداد واپس کر دے گا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ بات انہیں انہونی لگتی ہے، لیکن جس نے ناجائز قبضہ کیا ہو وہ کسی کو اس کی جائیداد کیوں کر واپس کرے گا؟ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کو تمام تر قوتوں کا منبع سمجھنا اور اس کی قدرت اور دسترس کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مالک اگر انسان سمجھتا ہے تو سب سے طاقتور سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور رب تعالیٰ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بچھڑے ہوئوں کو ملانے یا ملنے یا ناراض لوگوں کو راضی کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔